إلا الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس کی تلاوت کے آداب اور سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے تلاوت قرآن کے بارے میں ایک پارٹ بنایا تھا، جو ہمارے سنت نبوی سیریز کا ہی ایک ایپیسوڈ تھا، جس میں ہم نے جانا کہ آخر قرآن مقدس کی جب تلاوت کی جائے تو اس کے کیا کیا آداب ہوتے ہیں، کیا سنتیں ہوتی ہیں، مزید قرآن مقدس کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے اور اس کا کیسے ادب کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں ہم نے جانی تھی۔ تقریباً 15 آداب اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد سے جانیں گے۔ پورے 44 آداب ہیں قرآن مقدس کے تلاوت کے، جسے ہم میں سے ہر شخص کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق قرآن مقدس کی عزت اور توقیر و تعظیم ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن اصل میں کسی انسان کا نہیں بلکہ اس خدائے وحدہ لا شریک کا کلام ہے، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس نے اپنے محمد عربی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا، اور اس کے آداب اور اس کے جو سنتیں ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ عز و جل فالو کریں گے، اسی کے مطابق اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت بہت سارا ثواب اور اپنی رضا ہم کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، 16واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلایا جائے، نہ ہی پاؤں کو اس سے اونچا کیا جائے، نہ خود اونچی جگہ پر بیٹھے اور نہ ہی قرآن کو کبھی اپنے سے نیچا رکھیں۔ حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھے کہیں پر تو آپ ایسی جگہ ہی بیٹھیں کہ قرآن جو ہے آپ کے پیٹھ کی جانب نہ ہو۔ یہ کوشش کریں، حتی الامکان یہ کوشش کریں کبھی بھی آپ کی پیٹھ کی جانب قرآن نہ ہو۔ ہاں، ایسی جگہ آپ گئے جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں، یا ایسی جگہ گئے وہاں پہ آپ کا کوئی بھی معاملہ نہیں نا، وہاں پہ پہلے سے رکھا ہوا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ اپنی جہاں تک آپ کو وہ ہو، آپ یہی معاملہ کریں کہ کبھی بھی قرآن جو ہے وہ آپ کی پیٹھ کی جانب نہ رہے، اور نہ ہی پاؤں جب لیٹے بیٹھے کہیں پر تو پاؤں قرآن کی جانب کبھی بھی نہ پھیلائیں، اور نہ ہی قرآن کی جانب پاؤں اونچا کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح 17واں جو تلاوت کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا یہ ادب ہے۔ صحابہ و تابعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے کہ وہ لوگ قرآن مقدس کی تعظیم کے لیے اس کو جزدان یا پھر کسی کپڑے وغیرہ میں رکھتے ہیں، تاکہ قرآن کا ادب بطریق احسن ہو سکے۔ اسی طرح 18واں جو قرآن کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر، یعنی قرآن مجید کوئی ایسی قرآن ہے جو بہت پرانا اور بوسیدہ ہو گیا ہے، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف یعنی قرآن مقدس بوسیدہ ہو جائے تو اسے جلایا ہرگز نہ جائے۔ حضرات محترم، یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کے بھی گھر میں کوئی قرآن ہے جو پھٹ گئی ہے یا بوسیدہ ہو گئی یا کوئی بھی خستہ حالت ہو گئی، یا اس میں کوئی چیز ایسی پڑ گئی کہ اب پڑھنے میں وہ چیزیں نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں آپ اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو کسی ایسی جگہ دفن کریں جہاں پہ لوگ عام طور سے چلتے پھرتے نہ ہوں، اور یہ کوشش کریں کہ جب اس کو دفن کریں تو وہ لحد بنا کر ہی دفن کریں تاکہ اس پر مٹی سیدھی نہ پڑے۔ حضرات محترم، اسی طرح 19واں جو قرآن کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ ہرگز بھی نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھے۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف کے اوپر کوئی دوسری کتاب وغیرہ بھی رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آیا ہے کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی دوسری چیزیں نہ رکھیں۔ تو اب آپ سمجھیں کہ قرآن شریف کے اوپر رکھنا کتنا زیادہ ممانعت والا معاملہ ہے۔
اسی طرح قرآن مقدس کا 20واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات، عام طور سے گاؤں دیہات میں یہ چیزیں رائج ہیں کہ جیسی ہی قرآن ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے تو بچوں کو بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اس کو اتنا دہشت میں کر دیا جاتا ہے کہ وہ بچہ بالکل رونے لگتا ہے۔ ایسی سچویشن میں وہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اب تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ قرآن مقدس یہ ہمارے خدا کا کلام ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، اس کی تعظیم و تکریم بھی ہم کو ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی طرح کسی بچے سے یا کسی بڑے سے، کسی سے بھی اگر قرآن مقدس معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس میں کوئی بھی گناہ اللہ رب العزت آپ کو نہیں دے گا اور اس میں کوئی بھی کفارہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ سے اللہ کا کلام آپ کے ہاتھوں سے گر گیا، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کسی بھی سچویشن میں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مستحب کام ہے۔ مستحب کہتے ہیں کوئی ایسا کام کہ جس کو کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی سچویشن میں اگر آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بھی حرج اس سے نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح 21واں جو ادب ہے قرآن مقدس کی تلاوت کا وہ یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کلام مقدس کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ اس کو پڑھیں کم لیکن عزت زیادہ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ ہر وقت پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کہیں اس کے سر کے نیچے اپنے قرآن شریف کو رکھ لیے، یا ایسی ہی رکھی ہوئی ہے آپ اس کی جانب پیر پھیلا دیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ کم پڑھیں لیکن اس کی تعظیم ضرور کریں۔ لیکن اگر آپ دونوں ہی چیزیں کر رہے ہیں، خوب تعظیم بھی کر رہے ہیں، خوب اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے آپ پر۔ اسی لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کر دی، جیسے کہ آج کے زمانے میں یہ چلن ہو گیا ہے کہ اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن جو اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ لوگ قرآن پاک کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، اور ہر جگہ خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو جو خدا کے دشمن لوگ ہیں، اللہ اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ قرآن کی توہین کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس طرح اگر کوئی انسان کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، تو توہین کی اگر نیت سے اس نے توہین کی اور اس پر پیر وغیرہ رکھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا وہ بچہ ہے سمجھدار ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتوں میں کوئی بھی گناہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اسی طرح 22واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس جب پڑھا جائے تو بہت ذوق و شوق سے اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی قرآن مقدس پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو صرف قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن کے ساتھ ساتھ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہم سبھی کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہوا جو کنز الایمان ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہ اس صدی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہوا عرفان القرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا عنقریب انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس کا ایک ایسا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا سلیس رہے گا کہ بطریق احسن جس پر کام باضابطہ چل رہا ہے عنقریب وہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ ابھی فی الحال آپ ہمارے امام جو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ترجمہ بہت ہی زیادہ سلیس اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے بیسٹ انداز میں اس کا ترجمہ کیا تھا، لیکن اس زمانے کی اردو اور آج کی اردو میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئیں تو آج کے زمانے کے حساب سے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو عرفان القرآن جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ باتیں کافی حد تک آپ قرآن کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح
قرآن مقدس کا جو 23واں ادب ہے وہ یہ ہے کہ حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یعنی جب پڑھیں آپ تو ایسا نہیں کہ آپ منہ سے بس بڑبڑ بڑبڑ کر رہے ہیں لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور کھویا ہوا ہے. تو ایسا نہیں، دل کے حاضر کریں پہلے دل کو کہ آپ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں. پھر جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب، اس کا ٹرانسلیشن نیچے جو لکھا ہوا رہتا ہے اس کو بھی پڑھیں. اگر آپ اردو زبان نہیں جانتے تو ہندی میں پڑھیں، ہندی نہیں جانتے تو انگلش میں پڑھیں. جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں، جس زبان میں آپ کو آسانی ہو اس زبان کے ٹرانسلیشن کو آپ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. ہاں اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء دین سے اس کے سوال کریں کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی بات، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ کچھ وقت ایسا رہے کہ روز آدھا سے 1 گھنٹہ، بہت زیادہ نہیں، صرف آدھا سے 1 گھنٹہ، 10 منٹ 20 منٹ، آدھا سے 1 گھنٹہ تک، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہر روز آپ کسی عالم دین کے پاس ضرور دیں. اس سے یہ ہوگا کہ دین و دنیا دونوں کا ہی آپ کو ایسی باتیں معلوم چلیں گی، ایسا قرآن و حدیث کی وہ تمام باتیں آپ سیکھ سکیں گے جو اس سے پہلے آپ نہ جانتے رہے ہوں گے. حضرات محترم، اسی طرح قرآن مقدس کا جو اس کے بعد والا جو ادب ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، یعنی دل کو حاضر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ ہم کو نہیں کرنا. یہ قرآن کے آداب میں سے ہے. یعنی جب بھی ہم کو پڑھنا ہے قرآن مقدس بہت دل کے حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم ٹھان لیے کہ ہم کو 1 پارہ پڑھنا ہے اور 1 پارہ میں روبہ یا نصف تک جاتے جاتے ہی ہم کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگی. تو ایسا نہیں، آپ 1 صفحہ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں اور دل کے حضوری کے ساتھ. اگر آپ کا دل پھر بھی حاضر ہے تو آپ 2 کر لیں. آپ کے پاس وقت ہے تو 3 کریں، 3 صفحہ 4 صفحہ یعنی 4 پیج. اسی طرح کر کے جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھتے رہیں، جتنا میں آپ کا دل نہ اگتا ہے. اور جب آپ کو ایسا لگنے لگے تو قرآن مقدس بند کر کے رکھ دیں. جب آپ کا دل اور آپ کا وقت آپ کو ملے تو پھر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں. اسی طرح قرآن مقدس کا جو 24واں ادب ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے طہارت و نظافت یعنی صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے. یعنی جب بھی آپ قرآن مقدس پڑھنے کے لیے ارادہ بنائیں تو سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. اگر آپ پاک صاف ہیں، آپ کا غسل وغیرہ باضابطہ ہے، پاک ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ باوضو ہوں اور آپ کا کپڑا اور آپ کی پوری بدن صاف ستھری ہو. پھر اس کے بعد قرآن مقدس کو آپ چھوئیں اور اس کی تلاوت کریں باوضو ہو کر. اسی طرح 25واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیں. حضرات محترم، جب بھی تلاوت کرنے کا آپ ارادہ کریں تو سب سے پہلی بات جو میں نے ابھی اس سے پہلا 24واں جو ادب تھا وہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کپڑا، جسم اور وہ جگہ سب پاک ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کا خیال، آپ کا ذہن جو ہے وہ گندگی سے نہ بھرا ہوا ہو، آپ کے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں نہ چل رہی ہوں اور آپ پڑھے جا رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے ثواب کے بجائے اور آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کا ذہن حاضر نہیں، بلا وجہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کا جو ادب ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اسی طرح آپ ہمیشہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن تبھی پڑھیں جب آپ کا ذہن حاضر ہو. اسی طرح 26واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام کریں. یعنی جہاں پر آپ بیٹھے وہ جگہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے. اسی طرح 27واں جو ادب ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس نے ساری کی ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اسی طرح 28واں جو تلاوت کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام کرنی چاہیے. اسی طرح 29واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو
अपना मुअतकिद और गिरवीदा बनाने, अपनी खुश इल्हानी का सिक्का जमाने और अपने दीनदारी की धाक बिठाने के लिए तिलावत से हमेशा इंसान को बचना चाहिए। आप अपनी तिलावत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इसलिए ना करें कि आप अगर इसको करेंगे तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को सुनाने के लिए अगर करेंगे तो वो तिलावत या वो तमाम मामलात अल्लाह आपके मुंह पे मार देगा और कोई भी चीज़ें आपकी कबूल नहीं करेगा। इसी तरह तीसरा जो अदब है वो ये है कि वक्त सहर और नमाज तहज्जुद में कुरान शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए और खुसूसी एहतमाम के साथ इन मौक़े पर तिलावत कुरान भी कीजिए। हज़रात मोहतरम, सुबह के वक्त और नमाज तहज्जुद में ये ऐसा वक्त रहता है, तहज्जुद के वक्त, जिसमें आम तौर से लोग सोते रहते हैं, तो इसी वक्त कुरान शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा इंसान को कोशिश करना चाहिए और ख़ास तौर से एहतमाम के साथ इन मौके पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना चाहिए, क्योंकि इन मौके पर अल्लाह के सिवा आपके उन तमाम मामलात को कोई देखने वाला नहीं रहता। इसीलिए ऐसे वक्त में ही तमाम नेकियां करनी चाहिए जिस वक्त सिर्फ अल्लाह देखे, और ऐसी जगहों पे ही करें जहाँ पे सिर्फ अल्लाह और आपके अलावा कोई भी ना देखने वाला हो ना ही सुनने वाला हो। हज़रात मोहतरम, ये चंद आदाब थे कुरान मुक़द्दस के जो अभी आपने समझे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद तिलावत के और कुरान मुक़द्दस के आदाब को हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।